انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی کیجیے. انا، بے شک، شانئک، آپ کا دشمن، هو الابتر، وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی، وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو یاد کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا.
یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس سورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس سورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ۔ اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میرے امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھیں، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی۔ اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کی، اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے، تو وہی مشہور سوال تھا سأل سائل بعذاب واقع۔ اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال۔ تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا۔ یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا، ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں۔
ورنہ جو مردہ बेचारा 20,000 साल पहले दफन हुआ है वो तो कब्र में कोई अजाब ना भी हो रहा, वो तो पड़े पड़े ही बोर हो गया होगा कि अल्लाह क़यामत ले आ, मैं तो टेंशन में आ गया हूँ, 20,000 साल हो गए मुझे। तो उसको तो ऐसा नहीं लगेगा कि 20,000 साल हो गए। वो जब दोबारा उसको अल्लाह ताला उठाएंगे तो नेक लोगों को तो लगेगा अभी हम सोए थे और अभी हमें किसी ने आके उठा दिया। जैसे गहरी नींद में जब इंसान सोता है, कई घंटे बाद दफा सोता है, कोई आके उठाए तो उसको लगेगा यार अभी तो मैं सोया था, अभी आपने उठा दिया हमें। तो सोते हुए आदमी के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, मरने के बाद के टाइम के यूनिट अलग होते हैं, आलम अरवा के अलग थे। और बात तो ये भी मैंने सुना है कि दूसरे सैयारे पे आप चले जाए ना जमीन के अलावा, तो वहां भी टाइम के यूनिट चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह आखिरत के टाइम के यूनिट बिल्कुल अलग है। एक दिन 50,000 साल की, दुनिया का जो 50,000 साल है ना, वो वहां का एक दिन होगा। किसी के हक में 1,000 साल, किसी के हक में 50,000 साल। ये वो है जब हिसाब किताब जिसमें होगा। तो अल्लाह नाफरमानों को अजाब से पहले ना हिसाब किताब का अजाब देंगे। अल्लाह हम सबको उस अजाब से महफूज रखे, जिसको कुरान ने एक जगह बयान किया, यजअलुल बिल्दान शीबा, वो ऐसा दिन जो बच्चों को बूढ़ा कर दे, ऐसा दिन यफिरुल मरउ मिन अखीही, इंसान अपने भाई से दूर भागे। इसलिए बड़े बड़े अल्लाह वाले वो जहन्नम से ज्यादा पनाह मांगा करते थे मैदान हशर की सख्तियों से। जहन्नम तो उससे ज्यादा सख्त है, लेकिन मैदान हशर कोई कम चीज नहीं है, वो कोई कम अजाब नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा। फस्बिर सबरन जमीलन इन्नहुम यरौनहु बईदा। जब मुशरिक बार बार कहते भाई छोड़ो, अभी ले आओ ना, अभी ले आओ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी होती कि भाई अल्लाह वक्त बताता क्यों नहीं है, बता दे ताकि मेरी जान छोड़ें ये लोग। तो अल्लाह ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, फस्बिर सबरन जमीला, ए नबी आप सब्र जमील करें। सब्र जमील वो सब्र है जिसमें जरा भी शिकायत ना हो। इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये लोग समझते हैं उसके आने में बहुत टाइम है, लाखों करोड़ों साल हैं। वनराहु करीबा, जबकि हम देख रहे हैं बस आने वाली है। क्यों? जब आप मर गए ना, अभी देखो हो सकता है 1,000 साल बाकी हो क़यामत आने में, हो सकता है 20,000 साल बाकी हो, लेकिन हमारे मरने के बाद हमें नहीं लगेगा 20,000 साल, हमें तो ऐसा लगेगा अभी हम मरे थे और इतनी जल्दी अल्लाह ने क़यामत कायम कर ली। तो हमें तो अपनी मौत के हिसाब से चलना है भाई। हमें क्या पता कि हमें क्या करना है इससे कि 50,000 साल बाद क़यामत आए या 1 करोड़ साल बाद आए। जब हम मर गए तो हमारी क़यामत वाक़े हो गई है, टाइम के यूनिट हमारे हक में चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अल्लाह कहते हैं इन्नहुम यरौनहु बईदा, ए नबी ये समझते हैं बहुत बाद में आएगी क़यामत। वनराहु करीबा, हम तो देख रहे हैं कब है, तो बिल्कुल करीब है, तो ज्यादा टाइम नहीं है। यौम तकूनुस समाउ कल मुहली, अल्लाह फरमाते हैं जिस दिन आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा, ऐसे पिघल जाएगा आसमान। इतनी बड़ी तबाही आने वाली है इस कायनात पे, जिस पे हम फख्र कर रहे हैं, इस यहाँ के शॉपिंग सेंटरों पे फख्र कर रहे हैं। मैं भी एक प्रोग्राम में गया ना इस्लामाबाद में, बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम था, बड़े बड़े ताजिर आए हुए थे, थोड़ा सा मोटिवेट करना था लोगों को ताकि पैसा कमाएं। तो ये तो अच्छी बात है, इस्लाम तो आपको बिजनेस का पैसा कमाने का हुक्म देता है ताकि हम भिखारीपन से निकलें। भिखारीपन को तो पसंद नहीं किया गया ना, एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो, तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि वो मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो। तो ये उलमा की जिम्मेदारी है लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दें, बिजनेस की तरफ लेकर आए, ये मजहबी जिम्मेदारी है। तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन एक चीज का मुझे अंदाजा हुआ कि यार एक चीज यहाँ पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूँ कि आप यहाँ आए हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूँ कि जरूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का जरूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाए पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। एक दफा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहाँ से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर खींची, हर चीज़ हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए, अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के, हमें भी ख्वाब आ रहे थे कल हमारे पास लैंड क्रूजर होगी, 4 शादियाँ होंगी, अब पैसा होगा ज़बरदस्त, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। ये मौलवी ने आके यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूँ अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाएं, एक दफ़ा जाके कब्र में, जो आपसे पहला कमा के चले गए ना पहले कमा के। ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ और मैं ऐसे मेहनत करता हूँ। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उन पर वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया,
ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے. اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ ہی زمین میں دھسا ہے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں. ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھی, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کم بخت وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کو. سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو. بیٹا آنا کہاں ہے؟ یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30-30 سال کے بھی تھے, 15-15 سال کے بھی تھے, 6-6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے قبریں, جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے. وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی, دولت کی, کہ یہ سکندر ہے وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھاتے ہیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا اب. اللہ یار, وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا, کیونکہ اس پر وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک دن میں 1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی. واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں
एक दफा मशहूर हो गए ना, बस अब कुछ भी करेंगे, गाली दे रहे हैं, वो वीडियो आ गई, खुजा रहे हैं, लोग देख रहे हैं कैसे खुजाते हैं ये, तो लोग अजीब हैं। बहरहाल जो हो रहा है मैं तो मार्केट में वही बताऊंगा ना आपको। तो अब ये जो सोशल मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, जिनके टिकटॉक पे चैनल, यूट्यूब पे चैनल, उनके यहाँ कामयाबी क्या है? 4 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, 50 मिलियन हो गए। तू एक वीडियो इतनी मेहनत से बनाता है, 4 आदमी तुझे मिलते नहीं है, और मैं खुजाता भी हूं ना सर को, तो इतने व्यूज आ जाते हैं। तो कल ये शेर चेंज होगा, ये सिकंदर है, ये दारा कब्रों में ना, तो कहेंगे ये 10 मिलियन वाला है, ये 20 मिलियन वाला है। ये नाड़ा बांधते हुए एक दफा वीडियो डाली थी उसने, और 20 मिलियन ऐसे हो गए थे। तो ये सब आएगा मार्केट में। तो इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं इन लोगों से, मेरा उस प्रोग्राम में दिल चाह रहा था एक दफ़ा बोलूं कि आप तमाम हजरात से गुजारिश है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और अल्लाह करे और पैसा आए और ये लोग अपने तजर्बों को शेयर करें, लेकिन काइंडली थोड़ा सा कब्रिस्तान भी, हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब दी है, साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। सही बुखारी की हदीस है, कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरी फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। नबी ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रिस्तान जाने से मना किया था, क्योंकि बिदअतें हो रही थी, शिर्क फैल रहा था, लेकिन अब तौहीद कायम हो गई है, शिर्क का खतरा खत्म हो गया। फरमाया फ़ज़ूरूहा, कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत याद रहती है। इंसान अपनी औकात में रहता है, अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता। तो अल्लाह मियाँ भी फरमा रहे हैं तुम उसको बहुत दूर समझ रहे हो, हम समझ रहे हैं बहुत करीब है। और ये जितनी रंगीनियाँ इस कायनात की नजर आ रही है ना, ये सब टूट फूट के मिट्टी होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल अहन, इतने बड़े बड़े पहाड़ अल्लाह कहते हैं रुई की गालों की तरह उड़ेंगे। आप सब्सक्राइबर को लेके बैठे हुए हो, ये बड़े बड़े पहाड़ जो हिल नहीं सकते ना, ये रुई की गालों की तरह उड़ रहे होंगे। वो तकूनुल जिबालु कल अहन वला यसअलु हमीमुन हमीमा, जिगरी दोस्त भी किसी दोस्त को नहीं पूछेगा। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह यहाँ से मैं आगे से शुरू करूंगा, ताकि ये सूरत हमारी ख़त्म भी हो। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले ना तैयारी की तौफीक अता फरमा दे। दुनिया कमाओ ज़रूर भाई, इतना फ्री ना कराओ जितना हम दुनिया को फ्री करा रहे हैं, इतना कराओ जितना यहाँ पर रहना है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।